کا مقام دیا ہے نا وہ بیان کر ہی نہیں سکتا میں لفظوں کے اندر. جب خانہ کعبہ خود رابعہ کے طواف کے لیے چلے جائے اسے اسلام کے اندر خاتون کو یہ مقام اور درجہ دیا گیا. اللہ اکبر. رابعہ بصریہ نے جب دیکھا نا خانہ کعبہ میرے استقبال کے لیے آیا تو وہ صاحب حال تھی, اللہ کی متقیہ ولیہ تھی, صاحب حال خاتون تھی. اللہ اکبر. رابعہ بصریہ نے کہا اے خانہ کعبہ, جلال نے کر کے کہا اے خانہ کعبہ تو کیوں چلا آیا ہے؟ میں تجھے دیکھنے کے لیے نہیں, میں تجھے بنانے والے رب کو دیکھنے کے لیے حرم کے اندر آ رہی ہوں. تیرے بنانے والے کو دیکھنے کے لیے آ رہی تھی, لوگ تجھے دیکھنے آتے ہیں. اللہ نے مجھے وہ بصیرت عطا کی ہے, میں یہاں پر آئی ہوں نا تو تجھے بنانے والے رب کے دیدار کرنے کے لیے یہاں پر آئی ہوں. اللہ اکبر. حسن بصری نے کہا رابعہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. جناب رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا حسن میں تم سے نکاح تو کر لوں گی لیکن میرے 3 سوالوں کے جواب دو. اب حسن بصری وہ ذات تھے جو مولا کائنات کے خلیفہ بھی تھے, جو باب العلم کے خلیفہ ہو اس کے علم کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. جناب رابعہ بصریہ نے جب کہا نا میرے 3 سوالوں کے جواب دو, حسن بصری نے سوچا اللہ نے مجھے اتنا علم عطا فرمایا, میرے لیے کیا مشکل. رابعہ پوچھو تمہارے 3 سوال کیا ہے. تو جناب رابعہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیے حسن ذرا یہ بتاؤ رابعہ جنت میں جائے گی کہ جہنم میں جائے گی؟ رابعہ جنت میں جائے گی یا جہنم میں؟ حسن بصری کہتے ہیں میرے قدموں تلے زمین کھسکنے لگی. کیسے کہہ دوں کہ تو جہنم میں جائے گی یا کیسے کہہ دوں تو جنت میں جائے گی؟ مجھے تو اپنا پتہ نہیں کہ حسن جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا. آج انسان بڑی عیاشی والی زندگی گزار رہا ہے, ایسے گزار رہا ہے جسے اللہ تعالیٰ کو اسے جہنم میں ڈالنا ہی اس لیے جنت میں ڈالنا ہے. بے شک اللہ کی ذات سے ہمیں امید ہے, اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور جہنم گنہگاروں اور کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ جہنم میں ہم رب کی ذات سے امید لگا سکتے ہیں. اسی لیے کہا گیا جب آپ سے پوچھے نا کوئی آپ جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں, تو یہ مت کہنا دعوے کے ساتھ ارے ہم تو مسلمان ہوتے ہیں, نبی کے عاشق ہوتے ہیں, جنت میں ڈالے جائیں گے. نہیں, بلکہ کہنا انشاءاللہ اللہ ہمیں جنت میں جگہ عطا فرمائے. میں یہ نہیں کہتا ہمیں جہنم میں ڈالا جائے. اللہ کی ذات سے امید بھی توڑ نہیں سکتے. اللہ کی ذات سے نا امیدی کرنا تو کفر ہے نا. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی ذات سے جو بندہ نا امید ہوتا ہے وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا بلکہ وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے. رابعہ نے پوچھا حسن یہ بتاؤ میں جنت میں جاؤں گی کہ جہنم میں؟ پہلا سوال امام حسن بصری خاموش. دوسرا سوال رابعہ نے کہا حسن ذرا یہ بتاؤ جہنم کے اوپر پل صراط قائم کیا جائے گا جو بال سے زیادہ باریک تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا. لوگ اس کے اوپر سے گزر رہے ہوں گے, کچھ نیک لوگ ہوں گے جو گزر کے جنت میں داخل ہو جائیں گے, کچھ کٹ کٹ کے گر رہے ہوں گے. ذرا یہ بتاؤ میں رابعہ بھی اس کے اوپر سے گزروں گی, میرا بھی جب نمبر آئے گا کیا میں کٹ کے جہنم میں گروں گی یا میں پل صراط کو پار کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں گی؟ حسن بصری خاموش. تیسرا سوال پوچھا تو کیا پوچھا حسن ذرا یہ بتاؤ کہ جب قیامت قائم ہوگی نامہ اعمال بانٹا جا رہا ہوگا, گنہگاروں کو بائیں ہاتھ میں نامہ, جہنمیوں کو بائیں ہاتھ میں یعنی الٹے ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا اور نیکوکاروں کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. ذرا یہ بتاؤ مجھے نامہ اعمال کون سے ہاتھ میں دیا جائے گا؟ حسن بصری سوچنے پر مجبور ہو گئے, نگاہیں جھکا کر سوچنے لگے مجھے خود کو پتا نہیں میں جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں. پل صراط کو پار کروں گا یا کٹ کے گر جاؤں گا؟ میرا نامہ اعمال میرے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا یا الٹے ہاتھ میں؟ مجھے خود کو پتا نہیں. حسن نے کہا رابعہ تیرے ان سوالوں کا جواب میرے پاس نہیں. میں کیسے کہہ سکتا ہوں تو جہنم میں چلے جائے, میں کیسے کہہ سکتا ہوں تو کٹ کے گر جائے گی, میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ تیرا نامہ اعمال تیرے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا؟ تو رابعہ نے کہا بس حسن تجھے شادی کرنے کے لیے بہت ساری عورتیں خوبصورت مجھ سے خوبصورت مل جائے گی لیکن مجھے ان 3 سوالوں کی تیاری اس دنیا میں مجھے کرنی ہے. اگر ان 3 سوالوں کی تیاری میں نے کر لی
تو میری زندگی بھی کامیاب ہے اور میری آخرت بھی کامیاب ہے۔ اللہ اکبر۔ حسن بصری نے جب یہ سنا نا تو جناب حسن بصری نے کہا اے رابعہ، میں نے تیری جیسی خاتون اپنے زمانے میں نہیں دیکھی، اور میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے جو مقام اور جو مرتبہ اور جو کوالٹی تیرے اندر پیدا کی ہے، قیامت تک تیری جیسی خاتون اب اس کائنات کے اندر پیدا ہونے والی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھو رابعہ کون ہے؟ رابعہ وہ رابعہ جب مر گئی نا تو کسی مجذوب نے اس کو خواب میں دیکھا، اس کی قبر پہ سے گزرا تو خواب میں دیکھا، اور مجذوب وہ ہوتا ہے جو قبر کے بھی حال معلوم کر لیتا۔ اللہ نے ولایت عطا اسی لیے فرمائی ہے اور علم غیب دیا اسی لیے اپنے ولیوں کو، اپنے رسولوں کو، جو چھپی ہوئی باتوں کا راز معلوم کرنے۔ اللہ اکبر۔ تو گزرا تو اس کے ساتھ میں ایک شخص تھا، اس نے کہا، ہنسا، اور ہنسنے کے بعد کہا اس کو دیکھو قبر کے اندر، یہ عجیب سی خاتون ہے۔ تو کہا کیا کر رہی ہے؟ تو کہا کہ اس سے فرشتے نے پوچھا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتی تم مجھ سے پوچھتا ہے میرا رب کون ہے؟ ارے میری رب کی بارگاہ میں حاضر ہو اور پوچھ مولا وہ تیری بندی رابعہ کون ہے جو کہتی ہے تم مجھ سے پوچھتا ہے میں کون ہوں، میرا رب کون؟ میرے رب سے جا کے پوچھ رابعہ کون؟ میرا رب بھی ارشاد فرمائے گا میری رابعہ وہ میری نیک بندی ہے جس نے میری امت کے اندر سب سے زیادہ نیک کام کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب رابعہ کہتی ہے میں اتنی زیادہ نیکیاں اس لیے کرتی ہوں، یہ میں جناب رابعہ کی بات کر رہا ہوں پیارے، اس دور کی خاتون کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اس دور کی خاتون کو تم میک اپ اور لالی پاؤڈر لگانے سے فرصت نہیں، اپنے حسن کی نمائش کرنے سے فرصت نہیں، اور اپنے جو ہے بازاروں میں گھومنے سے فرصت نہیں، عیاشیاں کرنے سے فرصت نہیں، موبائل میں سیریل کے نام پر گندے مناظر دیکھنے سے فرصت نہیں۔ میں اس رابعہ کی بات کر رہا ہوں اس نے اپنے ذہن میں کبھی ان چیزوں کا جو ہے خیال بھی نہیں کیا تھا۔ جناب رابعہ کہتی ہے قیامت کا میدان قائم ہوگا، قائم ہونے کے بعد میں لوگوں کو رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ میں ہر نیکی اس لیے کرتی ہوں، یہ سوچ کے کرتی ہوں کہ میں نے یہ سنا ہے اور پڑھا ہے اور یہ دیکھا بھی ہے کہ جب اولاد خطا کرتی ہے نا تو سر کس کا نیچے ہوتا ہے؟ ماں باپ کا۔ کس کا نیچے ہوتا ہے؟ اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی تو بولیں، ورنہ میں اور آسان کروں گا۔ جب اولاد خطا کرتی تو سر کس کا نیچے ہوتا ہے؟ ماں باپ کا سر نیچے ہوتا ہے۔ رابعہ کہتی ہے کہ جب امتی خطا کرتا ہے نا تو پھر نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔